خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس میں 25 نو منتخب ارکان سے حلف لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے گورنر کو ارکان سے حلف لینے کے لیے نامزد کیا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے آج صبح ہونے والے اجلاس میں ارکان سے حلف نہیں لیا تھا۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس کو 24 جولائی تک ملتوی کر کے ایوان سے چلے گئے۔ اپوزیشن کا اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج۔ پی ٹی آئی نے آج آئین کی خلاف ورزی کی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا سینٹ الیکشن کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں ایک فارمولہ طے پایا تھا۔ آئین کے مطابق ارکان سے حلف لیا، آزاد ارکان سے بات چیت جاری ہے۔ سینٹ کی 6 سے 7 سیٹیں جیتنے کی کوشش کریں گے۔ کے پی اسمبلی میں ہمارا ایک بھی ایم پی اے زیادہ ہوا تو عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ اپوزیشن سے اتحاد صرف سینٹ انتخابات تک ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی گفتگو، کہا خرید و فروخت گھٹیا کام ہے، ہم نے فیصلہ کیا سینٹ انتخابات کے لیے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کے فیصلے پر عمل ہوگا، ناراض امیدواروں کے خلاف پارٹی کارروائی کرے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت سیاسی نابالغوں کے ہاتھ میں ہے۔ اسپیکر نے مخصوص ارکان سے حلف نہ لے کر صوبائی اسمبلی سے کھلواڑ کیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا 1.5 سال سے سینٹ میں کے پی کی نمائندگی نہیں، کہا کورم پورا نہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 2/3 اکثریت کا دعویٰ کرنے والی حکومت کورم پورا نہ کر سکی۔ ایوان میں اقلیتوں کی نمائندگی نہیں، سینٹ الیکشن کل اپنے وقت پر ہوں گے۔ اسپیکر کے پی اسمبلی نے ارکان کو سازش کے تحت حلف برداری سے روکا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں صوبائی اسمبلی میں کورم ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، لیکن غلطی کا نقصان خود پی ٹی آئی کو ہوا۔ بانی پی ٹی آئی ہمیشہ الیکشن میں بولیاں لگواتے ہیں، سینٹ کو مکمل ہونے سے روکنا بہت بڑا آئینی جرم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایک روزہ سرکاری دورے پر کابل آمد۔ نائب افغان وزیر داخلہ محمد نبی عمری نے استقبال کیا۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا اور دیگر اعلیٰ حکام بھی وزیر داخلہ کے ہمراہ۔ محسن نقوی کی اپنے افغان ہم منصب سراج الدین حقانی سے ملاقات، کل عدم تحریک طالبان، سرحدی امور سمیت دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 8 دہشت گرد جہنم واصل۔ گلات میں ہونے والے آپریشن میں 4 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ بہرود میں ہونے والے آپریشن میں 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ مرنے والے دہشت گردوں سے فتنہ ہندوستان کا جھنڈا اور اسلحہ برآمد۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش۔ کراچی اور سندھ کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش۔ شہر قائد میں ایئرپورٹ، ملیر، گلستان جوہر، گلشن اقبال، نارتھ کراچی اور نیو کراچی میں جل تھل ایک ہو گیا۔ حیدرآباد، مٹیاری، بدین، میرپور خاص، ٹنڈول اریار میں بھی برسات۔ حیدرآباد اور لاڑکانہ میں نشیبی علاقے زیر آب۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان سمیت ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارش کا امکان۔ مونسون کا سپیل 25 جولائی تک خوب بادل برسائے گا۔ جڑواں شہروں میں رین ایمرجنسی نافذ۔ مسلسل بارشوں کے بعد دریا اور ندی نالوں میں طغیانی، دریائے ستلج بپھر گیا۔ عارف والا کے مقام پر پانی قریبی فصلوں میں داخل۔ کشمور میں سیلابی ریلے سے کچے کے 12 سے زائد دیہات سیراب آ گئے۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی چاول، گنے اور مونگی سمیت دیگر فصلوں کو شدید نقصان۔ دریائے سندھ میں گڈو براج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی۔ چشمہ براج سے آنے والا سیلابی ریلا تونسا پہنچ گیا۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں دریائے پونچھ میں طغیان۔ پنجاب میں رواں سال بارشوں سے تباہی، 135 افراد جاں بحق، 479 زخمی۔
PDMA کے مطابق 22 جولائی سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر کی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ منگلا ڈیم میں 49% جبکہ تربیلا میں 79% پانی موجود۔ کمشنر لاہور زین بن مقصود کا فیروز والا میں نالا بھیڑ کا دورہ، پشتوں کو مضبوط کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ کا اسلام آباد سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ محسن نقوی نے آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن 1 انفو موبائل اپلیکیشن کا افتتاح کیا۔ IG اسلام آباد اور ٹیم کے نئے اقدامات کو سراہا۔ ڈیجیٹل وار پر شہر کی مانیٹرنگ کے عمل کا مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی کی خواتین اور کمزور طبقات کی فوری مدد کے لیے آن لائن پلیٹ فارمز مزید فعال کرنے کی ہدایت۔ پنجاب کے دور دراز علاقوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسکول آن ویل اور موبائل لائبریری آن ویل منصوبوں کی منظوری دے دی۔ اسکول آن ویل میں دور دراز اور دشوار گزار علاقوں کے بچے تعلیم حاصل کریں گے۔ اسکول آن ویل الیکٹرک رکشے میں بنایا جائے گا۔ لائبریری آن ویل سے مختلف علاقوں میں بچوں کو کتابیں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ سندھ میں پیپلز IT پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پیپلز IT پروگرام کے پہلے مرحلے میں 13,000 سے زائد طلباء کو تربیت دی گئی۔ دوسرے مرحلے کے لیے 1.4 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا۔ 35,000 طلباء کو جدید ٹیکنالوجی کی تربیت دی جائے گی۔ جامعات کے لیے 42 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سندھ حکومت تعلیم کے شعبے میں کئی تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے۔ پکنک کے لیے جانے والے موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ ٹھٹھا کے علاقے مکلی کے قریب سیاحوں کی بس الٹ گئی، 6 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے۔ حادثے کا شکار افراد کا تعلق کراچی سے تھا۔ حادثہ بس کے بے قابو ہونے پر پیش آیا، لاشیں کراچی پہنچا دی گئی۔ خیرپور میں قومی شاہراہ پر تیز رفتاری کے باعث مسافر کوچ الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 40 سے زائد زخمی۔ زخمیوں میں بیشتر کی حالت تشویشناک۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی نے عالمی سطح پر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ برطانوی لارڈز کا کہنا ہے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کروڑوں زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی فوری بحالی پر زور، مذاکرات کی اپیل بھی کرتی۔ جنوبی کوریا میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، مختلف حادثات میں 14 افراد ہلاک، 12 لاپتہ۔ زیادہ تر اموات جنوبی کاؤنٹی سین چونگ میں ہوئی۔ بھارت کے شہر اجمیر میں موسلا دھار بارش کے بعد متعدد علاقے زیر آب، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، عراق میں برسوں پہلے غرق ہونے والا گاؤں پھر سے ابھر آیا۔ زومر نامی علاقہ دہائیوں پہلے موصل ڈیم کے پانی میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ ڈیم میں پانی کی سطح کم ہوئی تو گمشدہ گاؤں کے آثار پھر سے دکھائی دینے لگے۔ سیاح دور دور سے نظارہ کرنے پہنچ گئے۔ کھنڈرات میں سکولز اور گھروں کے ڈھانچے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایران کو جوہری تنصیبات دوبارہ فعال کرنے میں برسوں لگیں گے۔ ایران کی ایک جوہری تنصیب کو نقصان پہنچنے کی خبروں پر ٹرمپ کا رد عمل۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں کہا ایران کی تینوں جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ اور ناکارہ کر دی۔ ایران چاہے گا تو اسے 3 مختلف جگہوں پر نئے سرے سے آغاز کرنا ہوگا۔ جاپان میں ایوان بالا کے انتخابات، وزیر اعظم اور ان کی حکمران جماعت کو ممکنہ شکست کا سامنا۔ جاپانی میڈیا کے مطابق انتخاب ایوان بالا کی 248 میں سے 124 نشستوں پر ہوئے۔ حکمران LDP اور حلیف جماعت کو میٹو کو سادہ اکثریت کے لیے 125 نشستیں درکار۔ حکمران اور اتحادی جماعت صرف 75 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، تازہ حملوں میں شہداء کی تعداد 116 تک جا پہنچی۔ حماس کا کہنا ہے جنگ بندی معاہدہ نہ ہوا تو وہ طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ ادھر برطانیہ میں فلسطین ایکشن گروپ کے حق میں بڑا مظاہرہ، ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے، پولیس نے 63 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ پاک بنگلہ دیش T20 سیریز، بنگلہ دیش کا فاتحانہ آغاز، پہلے میچ میں 7 وکٹوں کے بڑے مارجن سے کامیابی۔
ढाका में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मेजबान टीम को 111 रन का आसान हदफ दिया। बांग्लादेश ने मतलूबा हदफ 15.3 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। परवेज हुसैन की निस्फ सेंचुरी 56 के स्कोर पर नॉट आउट रहे। दूसरा T20 भी ढाका में ही खेला जाएगा। सियासत की बसात हो या खेल का मैदान, शतरंज की चाल का कोई सानी नहीं। शतरंज के खेल में प्यादे की पहली और बादशाह की आखिरी चाल समझनी पड़ती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शतरंज का दिन मनाया गया। और माजी का खतरनाक कातिल अपने घर पर हमले के बाद दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ा। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म नोबडी 2 की झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।